بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے. السلام علیکم. وزیر اعظم نااہل قرار دے دیے گئے سپریم کورٹ سے اور یونانیمس ججمنٹ 5-0. اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ان کی سیٹ ایز رکن قومی اسمبلی وہ بھی ڈی نوٹیفائی ہو چکی ہے. نون لیگ کو نیا وزیر اعظم بھی منتخب کرنا ہے اور نیا پارٹی ہیڈ بھی ڈھونڈنا ہے. اب وہ پی ایم ایل این کے صدر کے طور پر بھی کام نہیں کر سکتے. جو ڈسکوالیفیکیشنز رکن قومی اسمبلی یا وزیر اعظم کے لیے ہیں وہی ڈسکوالیفیکیشنز پارٹی ہیڈز کے لیے بھی ہیں. پروگرام میں اس حصے میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں وہ آج کا کیس جیت کر آئے ہیں. بڑا مشکل کیس تھا جس کے متعلق خود اعتزاز صاحب کہتے تھے کہ شریف فیملی کا پاکستان میں احتساب نہیں ہو سکتا, ان کے خلاف عدالتوں سے فیصلہ نہیں آ سکتا. وہاں سے یہ کیس جیت کر آئے ہیں. نعیم بخاری صاحب بہت ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور آپ کو مبارک, آپ نے واقعتاً بڑا مارکا جیتا ہے آج. مبارک لوگوں کو یار. اور آپ کے مخالف وکیل بھی بڑے تگڑے تھے, بہت اچھے وکیل تھے, لیکن مبارک کے مستحق قوم ہے. I'm just an instrument. لیکن سلمان اسلم بٹ اور شیخ اکرم صاحب نے کتنا مدد کی آپ کو جب قطری خط لائے اور وہ پرچی کی اور سیاسی تحقیق قرار دی, تو کتنی مدد ملی آپ کو؟ یار وکیلوں پہ تنقید کرنا مناسب نہیں ہے, لیکن قطری خط جیسے آصف سعید کھوسہ صاحب اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے was an unmitigated disaster. یہ جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ قطری خط پیش کرے, ان کو چاہیے کہ جو بھی میاں صاحب کے خاندان میں جس کے بال کم ہے سر پہ اس کو ٹکرے مارے. یہ آپ جب بال کام کرنے کا ذکر کرتے ہیں کہ اپنے بال زیادہ آ جاتے ہیں. اچھا لک, فارچونیٹلی میں ان کا وکیل نہیں ہوں, بٹ there was a very simple explanation. You know, it is so simple. I am surprised why اتنے بڑے وکیل, and who can deny مخدوم علی خان's brilliance اور اشتر وصاف علی's brilliance. It's also very simple brilliance. ہمارے ابا جی انہوں نے فلیٹ خریدے, کہاں سے پیسے لیے ہمیں نہیں پتا, ہو سکتا انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہو. وہ جب فوت ہونے لگے تو یہ نیسکول نیلسن انہوں نے بنائی, جب فوت ہونے لگے تو نے کہا میرے گرینڈ سن کو تھے تو میں کی کرا. You blame it on a dead man. You have blamed Gulf Steel on him. You have blamed the sale of Azizia on him. Please do not look for the Qatari prince. He is not much of a prince. اصل میں خرابی کی بنیاد یہیں سے رکھی گئی. جو چیز ابا جی پہ ڈالنی چاہیے تھی وہ ڈالی نہیں, اور جس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی گلف اسٹیل مل کی, اس کی کہانی بیان کر. دیکھیے جو میں ٹیلی ویژن پہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے 3 خاندانوں سے 3 پشتوں سے ہمارا, اور 3 پشتن تسی شامل کیتا ہے, میاں صاحب نے شامل کیا. ہم تھے, ہمیں ہمارے ابا نے, ہمارے حضور تھے 1972 میں ہمیں تباہ برباد کر دیا گیا. اچھا جی. ہمارے ابا جی نے پھر کمر باندھی, انہوں نے 5 فیکٹریاں لگا لی. اچھا جی. اور انہوں نے پھر کمر باندھی اور وہ دبئی چلے گئے. اچھا جی. 1979 میں ہمیں خستہ حالوں میں ملی نے, ہمارے ابا نے پھر کمر باندھی. You have introduced your father. We have not introduced your father. You have introduced your father in each and every speech. آپ کے خیال میں کون سی ایسی چیز تھی جو بہت ہی کمزوری کا باعث بن گئی اس معاملے میں نواز شریف صاحب کے لیے, اور وہ کیس ہار گئے اور آپ جیت گئے؟ نہیں, میں نہیں جیتا ہوں یار, نہ عمران خان صاحب جیتے ہیں. اس قوم کو مبارک ہو, یہ پہلی دفعہ کہ صاحب اقتدار جب اقتدار میں ہے اس سے پوچھا گیا بہو پیسے کتوں آئے. رک بیٹا, میں جب یہ کیس پچھلے جون میں ایک کاغذات پڑھ رہا تھا, اور یہ ٹھیک ہے کہ مجھے اپنے آپ پہ ہنسنے کی عادت ہے, مجھے 2.5 مہینے لگے یہ کاغذ پڑھنے میں. اور میں ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں پچھلی جولائی میں گیا تھا, ابھی میں لکھی نہیں ہوئی تھی. I said نواز شریف از ہسٹری. تو وہ اینکر کا مجھے نام نہیں آیا, میں اسے بیٹا کہتے میں بیٹا نہ کہیں. اچھا, there's no way you can explain this wealth. میں نے جب اور حدیبیہ کے جب انہوں نے بعد میں کہا جی مجھ پہ اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا مجھ پہ پستول رکھ کے, نو, یہ چمبا اس میں تھا. I was a prosecutor in NAB in those days. عصمت مہدی وہ وکیل ہیں جو ان کو ملی جا کے, میں بیان دینا چاہنا, خدا دے واسطے میں بیان دینا چاہنا. So there was no gun, there was no pressure.
کیا اعتراف کیا تھا ایسا ڈار صاحب نے جو آج سپریم کورٹ نے کہا کہ دوبارہ کھولیں ان کا خود انہوں نے $14 ملین کی منی لانڈرنگ کا ذمہ دار شہباز شریف اور نواز شریف کو ٹھہرایا. شہباز شریف کو اور شہباز شریف کو بھی انہوں نے مانا ہے کہ ان لوگوں نے جعلی بینک اکاؤنٹ کھولے تھے. انہوں نے مانا ہے کہ میں نے مسعود فیملی کے بینک اکاؤنٹ کھولیں گے. بات یہ ہے دیکھیے ایک حضرت علی کی ایک دعا کمیل ہے. وہ کہتے ہیں یا اللہ میری گناہ تو دنیا میں پردہ پوشی کر دے, میں تیرا بڑا مشکور نہیں, تو میں تجھے سے تو شرمندہ ہوں, میں یہاں بھی شکل دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. مسٹر ڈار جس کو شیخ رشید صاحب منشی کہتے ہیں, he is a clever accountant. He cannot get out of because all judges have said اگر آپ اپنی confessional statement 164 والی جو میجسٹریٹ ریکارڈ کرتا ہے اور پہلے کہتے ہیں آپ پہ کوئی دباؤ ہے کہ نہیں, آپ کہتے ہیں نہیں ہے, آپ یہاں بیٹھیں جی آدھا گھنٹہ, پھر بلاتا ہے آپ بیان دینا چاہتے ہیں کہ ہاں ریکارڈ ہے. 161 کی سٹیٹمنٹ جو پولیس اسٹیشن میں ریکارڈ ہوتی ہے اس میں اور 164 کی سٹیٹمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب وہ سٹیٹمنٹ 164 کی ان کی ختم ہو گئی نہیں, اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے بندوق رکھ کے مجھے میں ہیلن کو وائٹامن سی کی گولیاں مارنے کا ڈرایا تھا. اچھا if not then he is an accused. If he is not an approver he is an accused. یا اپروور یا accused. He is now an accused and he'll be confronted with his previous state. دیکھیے رحمان ملک صاحب کے چلو ان کے بارے میں زیادہ نہیں کہتے, لیکن شہباز شریف صاحب یہاں کہاں ہیں اس سٹیٹمنٹ میں؟ یہ بتائیں مسعود قاضی کا, سعید کا, جاوید کیانی کا, سب کا تذکرہ اکاؤنٹ کھولنے کے, ڈالر لینے کے شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا ہے اور نواز شریف صاحب کا, ڈار صاحب کے بیان میں. لیکن اس ججمنٹ میں کہیں شہباز شریف کا ذکر ہے نہیں, اس میں ہم نے ریسپونڈنٹ ہی نہیں بنایا تھا. لیکن شہباز شریف صاحب کے سامنے ایک اتنا بڑا ایشو اٹھ گیا ہے دیٹ وہ ڈسکوالیفائی ہونے سے بچ نہیں سکتے. وہ کیسے؟ چاہ پی لو. بالکل, آپ چائے پیئیں گے تو شاید زیادہ جلدی اچھا جواب آئے گا. ابھی تو آپ نے ڈار صاحب کو پھنسایا, ابھی شہباز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا. نہیں, ڈار صاحب از آلسو ہسٹری. ڈار صاحب از آلسو ہسٹری, انفارچونیٹلی از ہسٹری. اور جی میں اتنے سال تھا یو اے میں, مجھے اتنے کروڑ روپے ہوئی ہے. تو آر یو آئنسٹائن, آر یو نیوٹن, اتنے پیسے تمہیں کہاں سے؟ شہباز شریف کیسے ڈسکوالیفائی ہو؟ التوفیق کیس میں جو لنڈن میں ہوا اس میں پرنسپل ڈیفینڈنٹ تھا التوفیق, جس میں ڈائریکٹرز تھے مریم بیٹی اور حسین نواز. سو دی کمپنی اینڈ اٹس ڈائریکٹرز ور دیئر. اس کے اور ڈائریکٹر تھے ان کے والد صاحب اور ان کے بھائی عباس شریف صاحب جو فوت ہو چکے ہیں, اور شہباز شریف. ججمنٹ آئی جو پیسے دینے ہیں تینوں جج ان کے خلاف, باپ, بھائی اور شہباز شریف کے ساتھ. وہ ججمنٹ بہت بڑی تھی, پیسے بڑے زیادہ تھے. انہوں نے ججمنٹ پہلی آئی مارچ 99 میں جب یہ اقتدار میں تھے. انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی, دوسری نومبر میں ٹھیک ہو گئی. اچھا, اس کے بعد وہ آرڈر ان پہ سرو ہوا. وہ آرڈیگنم کی اس کا ایک ایفیڈیوٹ ہے 6 صفحے کا کہ میں شہباز شریف کے ساتھ گیا, میں نے آرڈر دیا, انہوں نے کہا میں نہیں لاندہ, آرڈر سرو ہوئے. انہوں نے ایک لا فرم انگیج کی, ویری لارج امریکن لا فرم, دیز 3 ڈیفینڈنٹس, رائٹ. اس پہ اتنی دیر میں چارج پڑ گیا اس پراپرٹی پہ. بھئی اگر قطری کے ہوتے تو ان کو کہنا چاہیے تھا جی لعنت بھیجنے ہیون فیلڈ اپارٹمنٹس پہ, لے جاؤ. شہباز صاحب کیسے پھنسے؟ شہباز صاحب نے ایک وہ وکیل فرم, لا فرم, شہباز صاحب is one of the parties who has engaged that law firm. Documented. Any matter لگی ہوئی ہے JIT کی رپورٹ میں, if you see volume whatever it is, any matter concerning defendant number 2, 3 and 4 is to be referred to us, right? ایک سر. اس کے بعد جی $8 ملین میں سیٹلمنٹ ہو گئی, وہ پے ہو گئے. اس کی ڈرافٹ جو سیٹلمنٹ ہے وہ تو JIT لے آئی, لیکن انہوں نے کہا کہ جو فائنل سیٹلمنٹ ہے, جو کورٹ آرڈر ہے, اس کو سیل کر دیں. این اسی طرح جیسے قطری نے
جرسی میں کہا, جب ان کو کہا کہ اس کے ٹرسٹی بھاگ گئے, انہیں پیسے لے گئے, انہوں نے کہا سیل کر دے. اور ایک اخبار تھی جس نے درخواست دی کہ اسے انسیل کرے. تو پھر ہمیں قطری کا پتہ لگا کہ یار یہ کک بیکس لیتا تھا ان عام سیل, اور یہ آرڈر ہے کہ $849 ملین کے ابو یہ لے سکتا ہے, اس کے نیچے نہیں لے سکتا. پھر ہمیں پتہ لگا لنڈن میں اس کے خلاف ایک کیس ایک شخص نے کیا تھا, اس نے کہا جی اس نے وہی پستول رکھ کے یہ کیا, اینڈ ہی بیکیم پوزڈ ایز اے ڈپلومیٹ. التوفیق والی جو ججمنٹ سیل ہوئی ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے شہباز صاحب کے متعلق؟ $8 ملین کی سیٹلمنٹ کی, پیسہ کہاں سے آیا, کس نے دیا؟ شیخ سعید صاحب کون ہے؟ شیخ سعید ایک بڑا فیسینیٹنگ فگر, وہ بھی اس سے ریلیٹ کرتا ہے. جی ایکچولی مجھے حکم نہیں ہے ابھی ڈسکلوز کرنے کا. دیکھیں میں چیئرمین کی بات مانتا ہوں, آپ نے دو بندوں کی بات مانتا جو کاغذ پتر حاصل کیے ہیں وہ کاغذ پتر کیا ظاہر کرتے ہیں؟ میاں صاحبان نے پیسے دیے, چھوٹے میاں صاحب پیسے دیے. Remember? But you have banking trail to establish it? No. There was money which moved from one place to another and it went into the bank account of یہ جو التوفیق. کس کے بینک اکاؤنٹ سے, کہاں سے موو کی؟ امریکہ سے, شیخ سعید سے, یا سعودی عرب سے؟ امریکہ اور پھر میرا مطلب ہے وہ کہتے ہیں ہوں تے کیس بندے کہنا نا, پہلے کہنا ہم پولیس مقابلے تے لتاں مہنگیاں, پولیس مقابلے عدالت مقابلے تے لتاں ٹوٹیاں. لیٹ دس ریفرنس بی فائلڈ اینڈ وی ول گیو دیٹ انفارمیشن. آپ ریفرنس فائل کریں گے؟ ہم نے تو نہیں کرنی نا ریفرنس نے. ایک تو ریفرنس اگر میں چیئرمین مجھ سے کنسلٹ کریں تو میں سمجھوں گا کہ مجھے 1 مہینہ اور دیں. ہم شہباز شریف کے ساتھ میرے کولیگز جو ہیں جتنے بھی میرے, ایک تو مر گیا یار یہ کام کرتے کرتے. دیکھیے ملک صاحب, لوگوں کو احساس نہیں ہے کیونکہ میں مسکراتا ہوں کہ اس کام پہ مجھے کتنی محنت کرنی پڑی. I used to get up at 3 AM in the morning, نیند نہیں آتی تھی. اینڈ یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو پتہ ہے 4 بجے صبح اٹھتا تھا. میں کہا چاپ لا یار, چاپ لا. میں I can't sleep. Normally I sleep at 9:30. 1 مہینہ آپ کو مل جائے تو پھر آپ شہباز شریف کے اوپر ریفرنس فائل کرنے کا 100%. اگر میرا چیئرمین مجھے حکم دے, اٹ ول بی یہ تو ریفرنس بہت موٹی تھی نا, اٹ ول بی دی موسٹ سمپلیفائڈ ریفرنس پاسبل. یہ تو آج آپ نے ایک بریکنگ نیوز دے دی. بریکنگ نہیں, بریک BRAK والی ہے جی, گڈی چلائی دی ہے کہ ٹوٹن والی. دیکھیں ابھی کہتے تھے عبوری وزیر اعظم لا کے شہباز شریف کو مرکز میں لائیں گے, آپ کہتے ہیں مہینے میں جب تک الیکشن ہونا ہے ریفرنس فائل کریں. جیسے میں کہا تھا آپ نے تھینڈ کہا تھا, اور کتاب چاہ گیا کتا بچہ, یہ کتا بچہ. تو شہباز صاحب بھی تھینڈ. He is gone. آج کی ججمنٹ کی کیا امپلیکیشنز ہیں نواز شریف صاحب کے لیے؟ نواز شریف صاحب کا ریممبر اٹس لائک پیپل. مجھے ایک امریکن ہے, میں اس کا نام بھول رہا ہوں, اس نے ایک کتاب لکھی تھی اباؤٹ انڈین ہسٹری. اس میں اس نے لکھا تھا کہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ مغلیہ سلطنت گری کیوں. سوال یہ پوچھنا چاہیے اتنی دیر رہی کیوں. The question is not why the house of Sharif is falling. The question is how has it lasted so long. آپ کا خیال ہے ہاؤس آف شریف اب ختم ہو چکا ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے ہم جو لوگ ہیں نا, اینڈ بالخصوص پنجاب کے, ہم بڑے سدھے ہیں, ہم پیچھے لگ جاتے ہیں. ہم ڈبل شاہ کے پیچھے لگ گئے تھے خدا کی قسم, اور ڈبل شاہ کہتا میں تیری رقم ڈبل کر دے گا. ان کو اب ان کی پرابلم یہ ہوگی, میں سیاست میں نہیں ورکر ہوں, میں صرف PTI کا, I'm not a candidate for anything. جو شخص PMLN کا ٹکٹ لے کے الیکشن لڑے گا, گلی گلی میں شور ہے, ٹبر سارا چور ہے, how will he get out of it? I don't see. I think ایک نفرت اٹھے گی ان کے خلاف. دیکھیے بیٹا, میں نے پتہ نہیں میکاویلی کی آپ کے بات کی تھی. Fear is one thing, حکمران کا خوف. Love is a little tricky. Respect is ideal. Laughter and hatred is dangerous. The moment عوام ایک لیڈر پہ ہنسنا شروع کر دے, یہاں اس کے دل میں اس کے بارے میں نفرت پیدا شروع ہو جائے, the leader is over. ایک چیز اور آپ پانی پیجئے. میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت کچھ دستاویزات لی گئیں, جو ایک کیپٹل FZD والا وہ خط ہے, وہ میاں صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا سبب بن گیا.
دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ MLA جو تھی وہ برٹش ورجن آئی لینڈ کے اٹارنی جنرل سے آئی جو کہتی ہے مریم بی بی بینیفیشل ہونا ہے، اور ججمنٹ کا حصہ انہوں نے ڈال دیا کہ انلیس اٹ از پروون ادروائز یہ اسی کی پراپرٹیز کنسیڈر ہوں گے. یہ کیا بنے گا ان کا، مریم بی بی کا کیا بنے گا؟ Gone. She is not a public office She holder. will never, she'll be disqualified for ever being a pub. Not only that, right now the issue of disqualification has not risen. The issue of disqualification arises جب آپ nomination paper دائر کرتے ہیں. Right now اس بیٹی کو problem یہ ہے، بھائی میری بیٹی ہیں، بیٹیوں کی طرح وہ بھی. Right now problem یہ ہے کہ ان کے خلاف criminal references ہوں گے. جب reference نیب کی ہوتی ہے وہ it's a criminal reference. اپارٹمنٹس کی بھی ہوگی، اپارٹمنٹ کی تو پہلے ہوگی، اور کیلیبری کی کیلیبری تو وہ حصہ ہے نا فونٹ کا، وہ ڈاکومنٹ تھا نا فورج کیا، انہوں نے کہا کہ آپ پتہ کریں کہ فورجری ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی ہوگا. نیب کے اوپر چھوڑا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں. ناٹ اونلی دیٹ، یار یہ کمال لوگ ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑے ہیں. یہ ہل سائڈ بھی نکلی عدالت کے تھرو، مجھے نہیں پتا تھا. مجھے یہ پتا تھا کہ فلیگ شپ انویسٹمنٹ لنڈن میں پرائم منسٹر صاحب، سابقہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں یہ ہماری مل مچی اور یہ ہے وہ زراعت جس ذریعے جس سے ہم نے فلیٹس اور میرے بچوں نے کاروبار شروع کیا. وہ تو 2001 میں شروع کر رہا ہے. Where did that money come from? Where did that money come from? Again the mistake made. This came from our grandfather. Why do you introduce a Qatari letter, a spreadsheet which has no value? So Bibi Mariam jo hai, she is going to face 3 references. And یہ جو زوال ہے شریف ہاؤس کا، میں ابھی بھی حیران ہوں. My only حیرانگی is why did it last so long? اتنی فرعونیت، اتنی رونیت آپ کے اندر. یار کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو JIT بلائے، آپ پوچھے سوال پوچھے 13 گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ چیز پچھلا چیف منسٹر سندھ کا تھا، وہ تھر گیا جہاں بچے مر رہے تھے، 41 کار. کہ تانوں حیا ہے، یہ ملک اس لیے بنا ہے کہ آپ 41 گاڑیاں کے آپ جھنڈے لاتے ہوئے جائیں. When will you turn around and say؟ اس لیے میں کہتا ہوں یہ بھائی مجھے کیا فرق پڑتا ہے یہ کیس ہم جیت گئے ہیں. I have 3 cars declared. I have 2 houses declared. I have 2 other plots declared. I have money in the bank declared. مجھے کی فرق پڑتا؟ اس غریب آدمی، جس ملک کا غریب آدمی ہے، وہ آج سجدے کرے کہ وہ وقت شروع ہو گیا جب حکمران، اور یہ رکے گا نہیں. ہے بات نکلی ہے تو پھر دور تلک جائے گی. عمران خان پکڑے جائیں گے اپنے کیس میں. دیکھیے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو کیس زیر التوا ہو اس پہ کامنٹ نہیں کرنا، چھوڑ دیتے ہیں. ویسے وہاں اپنے منی ٹریل کے لیے وہ بارکلیز کی اور دوسری تیسری کافی چیزیں لے آئے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. ہم دیکھیں گے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم دیکھیں گے. آپ نے کہا 3 ریفرنسز آئیں گے مریم کے اوپر. ایک تو آ گیا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ والا، نمبر 2 فورجری والا، فورجری بھی آئے گا، نمبر 3 ایسٹس. بھائی دیکھو نا، میں نے ایک دفعہ ایک بچہ میں، میرا بیٹا ہے کامران شاہد، میں نے اس کے پروگرام میں استاد دامن کی نظم سنائی سے. اس نے کہا تھا کہ پیو دے پتر نو پیو دے پرا دے پران، پیو دے پتر نو، پتر دے پیو نو، پیو دے دھی نو. آپس ونڈی جو تے آپس کہا وہ ہل سائڈ کیا تھی جس سے آپ 1 ارب سے زیادہ پیسے بیچ چکے ہیں. وہ ہل میٹل. ہاؤ کین یو سینڈ اٹ؟ دیکھ میری بڑی بیٹی 39 سال کی ہے. She did her LLM from Harvard. ایک میرا بیٹا 31-32 سال کا ہے. He did his LLM from Berkeley. مجھے آج تک یہ کھانا نہیں آیا. بھائی ان کے بچے ہوتے ہیں، اب میں گرینڈ اس کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. بہت بڑی اچھی میرا گرینڈ سن ہے، آج پیسے وہ کیڑے بچے نے. پرائم منسٹر کے ساتھ لا کا کیا بنے گا جی؟ وہ کہتے تھے مجھے 1500 ریال میاں صاحب دیتے تھے، آج بھی شریف فیملی دیتی. اچھا بات یہ وہ ایک ناقص سا کیریکٹر ہے ان دس ہول گیم. یعنی جو شخص فوج میں ہو، فوج چھوڑ دے، پرائم منسٹر کا داماد بن جائے، 2000 میں چلا جائے ملک سے باہر ود دی فیملی. 2000 سے لے کے جب تک ان کے سسر واپس نہیں آتے، وہ واپس نہیں آتے، پھر ان کے ساتھ واپس آتے ہیں. ٹیکس ریٹرن نہیں دیتے. دی فرسٹ ٹائم ہی گیوز اے ٹیکس ریٹرن از وین ہی بیکمز این MNA. اور جو وہ ریٹرن دیتے ہیں، خدائے قسم ان پہ رحم آتا ہے کہ یار
یار تو بڑا غریب آدمی ہے. اصل میں آپ پوچھتے تھے مریم پرائم منسٹر کی ڈیپینڈنٹ ہے, آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کیپٹن صفدر مریم کے ڈیپینڈنٹ ہے. آپ کا کوشچن غلط ہے. انہوں نے خود کہا نا جی 1500 ریال مجھے مہینے کی آپ کا سوال درست نہیں غلط ہے. میں نے ان کی طرف کانسنٹریٹ. اچھا پھر میں ایک دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بیٹا, میں حیران ہوتا ہوں, آئی ڈونٹ نو شرم کہاں ہے, شرم تجھ کو مگر نہیں آتی. میں نیب میں تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ایک بندہ آ رہا ہے, اس پہ 5 ارب کا غبن کا ہے, وہ نیب عدالت میں جا رہا, کہہ رہا وہ کوئی حیا ہے تنو, بجائے شکل اپنی نیچی کر کے جا. اسی لیے آپ جاتے ہیں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں, کیا کر رہے ہیں آپ, کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آئی ہیو سین, دیکھو بیٹا ذوالفقار علی بھٹو, and I think he was one of the most fascinating characters in the political history of this country. میں نے ان کو آتے دیکھا ہوا ہے ہائی کورٹ لاہور میں نے, وہ کتنا کیرزمیٹک آدمی تھا. تو یہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں, یہ جھنڈے ہوتے ہیں, these are symbols. This is not the substance of power. Substance of power is the decision you make. میں یہ فیصلہ کرتا ہوں, میں پاؤں چوموں شخص کے اس ملک میں جو فیصلہ مجھے یہ بتائے, اس سال میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اتنے پیسے آئیں گے, فلڈنگ نہیں ہوگی. میں کہا تو میرا گرو ہے یار. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان ایریا دیہاتوں کے قریب فیکٹریاں لگے گی. وہ میں کہ صدقے جاواں تیرے, وہ ماشاءاللہ. Why do you show off? گاڑیاں آ رہی ہیں, جھنڈے آ گئے, جھنڈے کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ. لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی, باہر نکلتے آپ کو صرف ایک چیز سمجھ نہیں آئی, بہت ساری, میری ساری زندگی بغیر سمجھتے لنگ چلی. بھائی اب میں ٹوائلٹ زون میں ہوں. جب مجھے اس کیس میں رشوت دینے ایک لوگ آئے نا, تو میں نے ان سے کہا کہ میری جیب میں زندگی کی ریزگاری ہے, دا چینج آف لائف. یہ تو وقت نہیں ہے نا. اور جو رشوت دینے آیا تھا وہ اب بھی ایک عہدے پہ قائم ہے. میں نے کہا حضور آپ نے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے نا, آپ تو شاید روز اپنی شکل نہیں دیکھتے, تو میں تو روز شیو کرنا, رشوت نہیں ہوتی. جی آپ بتائیں, ایک بات سمجھ نہیں آئی. باہر نکل کے پوسچرنگ یہ ہوتی تھی کہ انہوں نے سوال پوچھے, ہم نے کہا ہم بھی ایک سوال پوچھتے ہیں, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. لیکن جے آئی ٹی کی رپورٹ جب ہم نے پڑھی تو پتا چلا کہ اندر کوئی جواب نہیں تھا ہوتا, باہر آ کر شو آف کرتے تھے. جب کاغذ پتر پاس کچھ نہ ہو, کیس کمزور ہو, تو خالی کیمرہ جتوا سکتے. دیکھیے اس لیے میں ایک تو یہ شکر کرے میری قوم کہ ایسے جج آ گئے, شکر کرے. ہم کہتے ہیں کیا کہو, اس بہت بڑے جج ہوں گے, کرنیلیس بات ہے. واٹ کین بی بریور than the current judges? Who can be braver? اور یہ اندر جاتے ہیں, ان کو ہم نے سوال پوچھو, تجھے کون ہو سوال پوچھنے والے, آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ سے انٹیروگیشن ہو رہی ہے, پوچھ رہے ہیں آپ سے, ہم نے سوال پوچھا. اور اب میری خواہش ہوگی, کاش ثاقب نثار صاحب جو بہت ہی میٹھے اور لائق چیز, ایسے میری خواہش ہے کہ سپریم کورٹ ایک آرڈر پاس کرے کہ جو کیس پینڈنگ ہے اس کے بارے میں گفتگو ہم نے. Everybody and Charlie's aunt comes on television. جج صاحب کیا فیصلہ کریں, میرے خیال میں ماما لگ رہا, تیرا خیال کیا ہے, تو بھوپا ہے ہوگا. We must not talk about cases that are pending. لیکن ابھی رانا صاحب تھے ہمارے پاس, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ججمنٹ. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب آج میں نے دیکھا ہے, ان کی شکل پہ وہ ہے تو سیریس آدمی ہے, ماں سوائے جب وہ عمران خان صاحب کو گالیاں نہیں دے رہے ہوتے, لیکن آج تو ایسے لگا تھا کہ وہ میت اٹھا کے آئے. ارے نہیں, میں خدا کی میں نے آج آتے ہوئے دیکھا ان کو. انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے تفتیش بھی خود ہی کر لی, تحقیق بھی خود ہی کر لی, فیصلہ بھی خود ہی سنا دیا, جے آئی ٹی بنوائی, اس کے اوپر فیصلہ دے دیا. 2 جج پہلے بیٹھے تھے, 3 آج بیٹھے, 5 رکنی بینچ کہاں سے نیا آ گیا. یہ کچھ وضاحت کر سکتے ہیں؟ یار یہ جیسے وہ سعد رفیق صاحب, میں تو جواب نہیں دیتا ہوں, نہ دانیال عزیز کا نام ہے, موٹو گئے, یعنی یار تو بھول گئے, تو نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو کا چیئرمین تھا. ڈے بائی ڈے آپ نواز شریف کے خلاف باتیں کرتے تھے. آج آپ آئے, جس دن جے آئی ٹی بنی وہ سپریم کورٹ سے نکلے مین گیٹ سے, ہرا میں کہ باکسنگ میچ ہو رہے. رانا ثناءاللہ از فائٹنگ, میاں صاحب has lost the battle in court. اور وہ ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں, کچھ نہیں ان کے پاس. منہ بنا کے کہ وہ کنے کرنا ہے بہو,
سپریم کورٹ پہلے فیصلے میں کہہ چکی ہے 5 جب ادارے اپنا کام نہ کریں, جب SCCP اپنا کام نہ کرے, جب نیب اپنا کام نہ کرے, جب FBR اپنا کام نہ کرے, تو کس نے کرنا؟ SCCP والا تو جیل میں گیا. نیب اور نیب عدالت کے اوپر منہ پہ کیوں لگا کے جاتا ہے وہ انہوں نے کہا کوئی انفیکشنز کا, انہوں کو کڈنی کا ایشو ہے اس لیے لگاتے ہیں. کچھ نہیں, کڈنی پہ لگائے نا. میری صرف سجیشن. اچھا دلہن میری کہے گی پھر تم مذاق کر رہا ہے. دیکھیے بابا 2 حصے ہوتے ہیں. اچھا جب آپ دلہن کا تذکرہ کرتے ہیں وضاحت کر دیں کہ نئی دلہن کوئی اور کو حوصلہ دو سانو ساری قسمت ہی لکھو. لیکن عمران خان کے ساتھ ہوں تو شادیوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے. نہیں, شادیوں کا تذکرہ صرف شہباز شریف کے ساتھ کرتے تھے. جب میں خبرناک کرتا آپ کو پتہ ہے اس ججمنٹ میں بھی ایک لنک موجود ہے. میں آن ایئر بول نہیں سکتا. نہیں, وہ ہمارے لاہور میں وہ لڑکا جو کرتا کہتا تھا شہباز شریف بنتا تھا, وہ کہتا تھا یہ گاڑی میں انہوں نے سیرا رکھا ہوا ہے, جہاں کوئی اچھی لڑکی نظر آتی فوراً سیرا پہن لیتے اور کہتے ہیں نکاح کر لیتے ہیں. یہ ججمنٹ میں تو سیرے کا دخل نہیں تھا. So I think the Rana Sanawallas of this world are to be ignored at this moment. The judgment has come. کوئی جلدی میں نہیں آئی. جب یہ کیس دائر ہوا تو I'm sure you remember, تو رجسٹرار صاحب نے یہ کہہ کے کر دیا frivolous petition. وہ ہیڈ لائنز لگ گئے, frivolous petition. Now against the order of the registrar you file an appeal. وہ چیمبر میں سنی پچھلے چیف جسٹس صاحب نے. آپ ہی کو نہیں, حامد خان بھی ساتھ تھے, وہ بھی ساتھ. لیکن جب ہم اندر پہنچے تو چیف جسٹس صاحب جمالی صاحب نے یہ فرمایا کہ میں یہ ان کو ایڈمٹ کر رہا ہوں, عدالت میں سنیں گے. تو میں نے ایز آلویز میں رہ نہیں سکتا, میں نے کہا جی آپ یہ حکم کیسے پاس کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہم نے دھواں دھار تقریر کرنی تھی. کہتے ہیں وہ آپ ٹی وی پہ جا کے کریں. جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب کو جسٹس افضال صاحب نے, افضال ہی ہے نا, جسٹس اجاز افضل صاحب, وہ خفا ہوں گے میں نام بھول جاتا ہوں, انہوں نے کہا کہ جو آپ نے ہمیں درخواست دی ہے وہ تو چھپ گئی ہے, آپ نے پتہ نہیں یاد آ گیا, تو آپ کل رات کو ٹیلی ویژن پہ بحث کر لیتے, ہم سن لیتے. بھائی میں جو عدالتی معاملہ ہے اس کے بارے میں بات کرنا میں سمجھتا ہوں وکیل کی شان کے خلاف ہے. ایک بریک لے لوں, اجازت؟ کیڑی BRA کی کہ BRE کے جیڑی کہہ لو. ایک بریک لے لیجیے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. نعیم بخاری صاحب سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیس انہوں نے جیتا کیسے, اور وہ ڈاکومنٹ سے انہوں نے ڈھونڈے وہ کیسے ڈھونڈے. اور ایک انہوں نے جو اچھی اور بڑی خبر بتائی ہمیں, جس کو آنے والے دنوں میں میڈیا فالو کر سکتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں, وہ جو التوفیق کی سیٹلمنٹ ہوئی تھی ان کو کورٹ کے اندر لے جانے کے لیے کافی مواد موجود ہے. دوبارہ ہم اس پہ لے کے آتے ہیں, کہ آپ کو پیکیج سنواتے ہیں. نواز شریف کی فیملی جب وہ خود اور ان کے بچے JIT کے سامنے پیش ہوتے تھے تو باہر نکل کر ایک بیان ان کا اکٹھا رہتا تھا سب کا. جو بات مجھے سمجھ نہیں تھی آئی اور آپ نے اس کی وضاحت فرمائی, میں آپ کو وہ سنواتا ہوں وہ کہتے کیا تھے اور آج عدالت نے کیا کہا. دکھائیے گا. JIT کے ممبران کو بھی کہا تھا, میں نے کہا کہ آپ کیا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیپٹل FZE سے بننے والے اثاثے انتخابی گوشواروں میں نہیں دکھائے. الزام کی حد تک ہی کچھ سامنے لے آؤ, کیا معاملہ ہے, کوئی کرپشن کا کیس ہے؟ جھوٹا حلف نامہ جمع کرانے کے باعث ایماندار نہیں رہے. مجھے کائنڈلی یہ بتائیے کہ ہم پہ الزام کیا. نواز شریف, بچوں اور داماد پر لندن فلیٹس کی خریداری میں کرپشن کا الزام. مجھے معلوم نہیں ہے ویسے کس چیز کی جو ہے یہاں پوچھ گچھ ہو رہی ہے. عزیزیہ اسٹیل مل اور ہل میٹل غیر قانونی ہونے کا الزام. میرا قصور یا جو کوئی الزام ہے وہ بھی بتا دیں کہ میرے پہ الزام کیا ہے جس کے لیے مجھے 5-5 گھنٹے 7-7 گھنٹے بلایا جا رہا ہے. 16 غیر ملکی کمپنیاں بنانے کے لیے سرمایہ کہاں سے آیا؟ جی دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں نعیم بخاری صاحب. یہ تو سوال جواب ہم نے سنا دیے, جو بات سمجھ مجھے نہیں تھی آئی میں نے دیکھی. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے اندر جا کے جو JIT کی رپورٹ ہے, ان سب کی سٹیٹمنٹ, اتنی کانٹرڈکشن. ایک اور بات,
میاں نواز شریف صاحب نے جو عدالت میں اپنے جواب جمع کرائے ان سے اس طرح وہ دور ہوئے ہیں ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ سے جیسے ان کا دور دور سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں. یہ بیانات کی ان کی نوعیت عجیب و غریب تھی. بھائی کہتا تھا پہلے مجھے حسین نے پیسے دیے, پھر کہا نہیں یہ تو دادا میاں نے دیا تھا, ابھی پتہ چلا. پہلے قطری آ گیا تھا, قطری نے سیٹلمنٹ کی تھی التوفیق لون کی, وہ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس اور ڈیٹیل آ گئی. یہ تضادات نے گھما پھرا کے ان کو مشکل میں ڈال دیا. نہیں میں بتاؤں, میں بھی تھنکنگ اباؤٹ اٹ, مجھے لگتا یہ ہے کہ اتنا تکبر اور غرور تھا ان میں کہ ہمارے کاغذات دیکھے گا کون, کس کی ضرورت ہے ہم سے پوچھنے کی کہ یہ آپ نے یہ کہا, آپ بیٹا آپ کو پیسے دے رہے, وہی بیٹا جس کو یہ پیسے بھیج رہے اس کو 2 کروڑ واپس بھی ہو رہا ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں ہلز میٹل اسٹیبلشمنٹ سے دے رہے ہیں. بیٹے کا تو CNIC کارڈ ہے, کہتے ہیں نیشنل ٹیکس نمبر, وہ ہل میٹل کدھر سے آئے, اور وہ ہل میٹل نہیں بنی ہے. آپ جس سال وہ نقصان میں ہیں اس سال بھی آپ پیسے بھیج رہے ہیں. ایک سٹیج پہ اعجاز الحسن صاحب, جیسے اعجاز وہ کیا میٹھا انسان ہے یار, بطور جج بھی اور بطور چیف جسٹس, اس نے شاہد حامد سے کہا دس از فائنینشیل وزڈری, دس از جسٹ اکاؤنٹنگ وزڈری, ادھر سے آئے ادھر دے ادھر دے ادھر دے ادھر, واٹ از دس. اینڈ دی ڈاٹر دین گیوز بیک ٹو دی منی, دا فادر بائز لینڈ, gives money to the daughter, the mother gives money to the father. What is this doing? لیکن یہاں ججمنٹ 16 کمپنیاں ہیں, آف شور کمپنیاں, ہم تو نیلسن اور نیسکول کے تو 16 کمپنیوں کی فہرست لگا دی. جی لگا دی, تو یہ JIT نے ڈھونڈی ہے, اب یہ مقدمات 16 کے جواب دینا پڑے. جی دیکھیے ٹریجڈی یہ ہے جو شاید میاں صاحب کو شاید بات یہ ہوتی ہے, جو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا اس کو, اب میں ایک بات, اچھا وہ اگلے پروگرام میں کر رہے ہیں, وہ کوئی بات سننا نہیں چاہتا. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, کسی نے, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہی, کسی نے پرویز مشرف صاحب کو کہا, کسی نے کہ ریفرینڈم کرانے سے آپ کو کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ملے گی. تو انہوں نے بہت محبت سے سنا, اس سے پوچھا کہ پھر میں کیا کروں. اس نے کہا 12 اکتوبر 2002 رائڈ انٹو دا سن سیٹ. وہ خفا ہو گیا. صاحب اقتدار وہ بات سننا ہی نہیں چاہتا, ہی وانٹس ٹو ہیئر. دیکھیے راجر ایلز جو اسکینڈل میں گیا ہے, اس نے بہت پہلے کہا تھا وی سی تھنگز ایز وی آر ناٹ ایز دے ایکچولی آر. اٹ از آر پرسیپشن دیٹ وی ڈونٹ نو اٹ. اف میاں صاحب ان کو خیال تھا کہ نہ ایون فیلڈ کا ذکر آئے گا, میرے بیٹے باہر کر رہے ہیں تو کون سا کہ کوئی پوچھے گا نہیں کہ یہ ہل میٹل سے پیسے کہاں سے آئے ہیں. ایک $10 ملین امریکہ سے آ رہے ہو, کتوں آ رہا ہے پیسہ. Now if Hill Mills had not sent a single penny to Mian Sahab and Hussain Nawaz was a non-resident, who would have questioned? 1.2 billion rupees آئے ہیں. FZD کیپٹل جو ہے اس کے اوپر آج نونلی کو ایک اعتراض یہ تھا کہ وہ بیٹا مالک تھا, باپ نے وہ چیئرمین شپ ایسے ہی کامے کے لیے ورکنگ ویزے کے لیے لی ہوئی تھی, پیسے نہیں ڈرا کیے. اس کے اندر کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہے؟ ٹرانزیکشنز بھی ہیں, وہاں سے لنڈن بھی پیسے گئے. دیکھیں بیٹا, ایک پنجابی کا بڑا پرانا محاورہ ہے, جن نے کھا دیا گاجر ٹھڈو نہ دے پیڑ. اور بھی ایسی کیا سی کیپٹل FZ بناؤ. ہم نے کہا تھا کہ مارکیٹنگ مینیجر کا لو کام, ہم نے کہا تھا چیئرمین بورڈ بنو, ہم نے کہا تھا 10,000 درہم اپنی سیلری رکھو, ہم نے کہا تھا کہ اس کے جو بینکنگ ٹرانزیکشن, دیکھیے یہ جبل علی میں لا ہے کہ آپ نے تنخواہ دینی ہے. اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے وہ دیکھ کے کہا تھا کچھ مہینے آئی ہے, کچھ مہینے نہیں آئی ہے. بھائی ہاؤ کین یو ہائڈ دس؟ کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ آپ کی پارٹی کی جانب سے آج شاید عمران خان ذکر کر رہے تھے, اس کی اگر آپ وضاحت کر دیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جن کے پاس اقامہ ہو, وہاں کوئی کمپنی جس میں آپ چیئرمین شپ ہیں, تو UAE سینٹرل بینک اس کی انفارمیشن آپ سے شیئر نہیں کرتا. کچھ ایسے بھی رکاوٹیں؟ I don't know. دیکھیے بہت سی باتیں اس کیس میں جس کا مجھے نہیں, جب میں کیس بھی تیار کر رہا تھا تو مجھے کوئی 36 ججمنٹ 184(3) پہ پڑھنی پڑی. اچھا ہم ایسے ہاؤ وی مووڈ, فرزند علی سے لے کے ہم آگے کیسے چلے ہیں. پھر میں اسے سلیکٹ کر کے ایک نیرو کہ یہ ہم پہ لگتی ہے اس کیس میں. مجھے یقین تھا کہ مخدوم علی خان صاحب دنیا جہان کا کیس لا لائیں گے, اور وہی ہوا. 12 جلدیں انہوں نے ججمنٹس کی تھیں. مجھے پورا یقین تھا کہ یہ جو اکرم راجہ صاحب ہیں یہ بھی پیش ہیں.
मैंने कहा था बट हाउ विल यू गेट आउट ऑफ द फैक्ट्स? नो योर फैक्ट्स. सरदार इकबाल साहब कहते थे नो योर फैक्ट्स, द लॉ विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. देयर ट्रेजेडी इज दे डिड नॉट टेक केयर ऑफ द फैक्ट्स. एक स्टेज पे सलमान अकरम राजा साहब ने यह भी कहा, जब एक जज साहब ने कहा बट दिस इज अनबिलीवेबल, उन्होंने कहा बट नॉट इम्पॉसिबल. When you render, और मखदूम अली खान साहब ने एक जवाब दिया, उन्होंने कहा why would a son send so much money to his father? उन्होंने कहा but why not? इस पे एक सुना, हमारा एक सियासतदान होता था, वो ब्रिटिश एम्बेसडर जो उस वक्त था, उससे घर गया तो उसे कहा था मिस्टर एम्बेसडर और गिव मी ए क्रेट ऑफ स्कॉच. वो कहता बट वाई? कहते बट वाई नॉट. तो आज वाई नॉट है. आई एम सॉरी जी, मैं ना जी मुझे सीरियस होना चाहिए था, लेकिन बड़ी हंसी है बैके से. जनाब मुशर्रफ जो है उन्होंने नवाज शरीफ के केस से एक लेसन ड्रॉ किया. उन्होंने लंदन में और दुबई में अपार्टमेंट्स खरीदी और हमारे प्रोग्राम में जब मैंने उनसे पूछा कि नवाज शरीफ के लिए कह रहे हैं पकड़ लें इनके लंदन में अपार्टमेंट्स निकलाएं तो आपने कहाँ से लिए? तो उन्होंने कहा मुझे किंग अब्दुल्ला ने पैसे दिए थे. ठीक, उन्होंने तोहफा किंग अब्दुल्ला से ले लिया. बट ये देखें कि मैं भी चाहता हूँ मेरी दोस्ती कतरी से करा दें. लोग कहते हैं आप कतरीना का नाम लेते हैं और मैं क्या, मैं कतरी कहना चाहता था, कतरीना मुंह निकल गया, वापस से निकल जाता. यार ये बड़े इस मुल्क, देखिए बेटा मैं आपसे एक मतलब बेटा आई एम सॉरी आई एम यूज्ड टू यूज दिस, प्लीज इग्नोर मी फॉर दैट. मेरे मुल्क को, क्योंकि मेरे पास ग्रीन कार्ड नहीं है, मेरा बाप दादा उसका बाप यहीं दफन है, मेरी माँ नानी दादी, मैंने यहीं मरना है. इस मुल्क को लूटा है इस मुल्क की एलीट ने, साहिब इख्तदार ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, जो कभी येलो कैट टैग स्कीम बनाते हैं, कभी कहते हैं जी ये शहर में. वो यार गरीब आदमी के लिए कुछ करना है कि नहीं करना? चेयरमैन नैब को वो कहते थे नैब हमारे लिए फौत होगी, उसी नैब की तरफ केस भेजा, लेकिन ये कर दिया कि ऊपर एक जज सुप्रीम कोर्ट का तजवीज़ किया कि बैठ के मॉनिटर करेगा. बड़ा सीनियर ब्यूरोक्रेट है, बट मैंने बड़े टीठ लोग देखे हैं. मुझे लगता है कि उनकी अपनी स्किन नहीं है, गेंडे की लगाई असर ही कोई नहीं होता. और इतनी बेइज्जती हो तो उसी वक्त इस्तीफा देते हैं. Why do you want to hang on to this office when all of Pakistan knows you are in their pocket? आप उनकी जेब में. How can you stand there just because गाड़ियां मिलती हैं? He should have, and I tell you, मेरी प्रेयर थी कि इसका आर्टिकल 209 के तहत इसका ट्रायल करे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल. वो नहीं आया. It is criminal misconduct on his part. जस्टिस खोसा ने जिक्र किया था जजमेंट. आज कोर्ट ऑर्डर में जिक्र नहीं है. देखिए वो जजमेंट करते हैं, वो कोई आई मीन हाउ डू पीपल लुक एट देयर फेस इन द मिरर? कोई हया नहीं, कोई शर्म नहीं इनको. 5 जजों ने डिस्क्वालिफिकेशन की है जी, लेकिन 2 जज पहले किसी और रीजन से डिस्क्वालीफाई कर चुके थे. बाकी के 3 जजों ने JIT की रिपोर्ट के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की. ये इन टर्म्स ऑफ लॉ और सुप्रीम कोर्ट की पहले जो नजीरें हैं उसके मुताबिक ठीक है ये बात. एक मिनट, वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग जजमेंट्स जो मैंने सुप्रीम कोर्ट की पढ़ी हैं वो जजमेंट थी जिस पे मिलिट्री कोर्ट्स की एस्टैब्लिशमेंट सही है कि नहीं है. यू विल बी काइंड के जो 4 जज 6-5 थी या 7-4 थी, मुझे भूल गई है, उनकी रीजनिंग उसी नतीजे पे पहुंचने के लिए मुख्तलिफ थी. जो नेगेटिव कर रहे थे उनकी रीजनिंग भी वहीं पहुंचने के लिए मुख्तलिफ थी. सो जजेस गो फ्रॉम मैनी एंगल. मसलन जब मैंने आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट पहली दफा पढ़ी, I thought it was the most brilliant work of literature that I have read in a long time, starting with The Godfather. But जिस तरह उन्होंने चाहा, फिर मैंने जस्टिस खान साहब की पढ़ी, एजाज अफजल खान साहब, उनकी पढ़ी. मैंने कहा what lovely caution, what caution. He's reaching this stage and then saying stopping short. क्या कहते हैं? हम रोपा इसमें नहीं ला सकते, हम इलेक्शन लॉज इसमें नहीं ला सकते, हम ये नहीं. अगर आर्टिकल 184(3) के तहत बगैर तहकीक के हमने फैसला किया तो कहते हैं नॉट ओनली विद इट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन इट विल बी कोरम नॉन जूडिस. लिहाजा है. फिर मैंने गुलजार साहब की कड़ी विच इज द ब्रीफेस्ट जजमेंट, 35 या 36 20 अप्रैल वाली. फिर मैंने अजमत साहब की पढ़ी जो 65 सफ़े की है. फिर मैंने इजाजुल हसन साहब की जजमेंट पढ़ी कि वो ही इजाजुल हसन ओरिजिनल जजमेंट जज साहब एंड आसिफ सईद खोसा रन्स नेक टू नेक. 90%
बल्कि 95% लास्ट 5% पे आके उन्होंने he says no, रास्ता बदल I दिया। think he says कि already अब इससे ज्यादा आपको मौका क्या दिया जाए कि एक GIT बनाई जाती है जिसमें मुख्तलिफ कहते हैं अच्छा जी लाओ इनके हमारे सामने नहीं लाए ना इनके सामने लाओ and you get 60 more days and you look at contempt with JIT इनकी जरूरत है हमसे पूछने की। लेकिन उन्हें बड़ा तशवीश थी, उन्होंने जो दरखास्त दी कि उसमें से एक मेंबर बड़े सुपर एक्टिव थे, ये जो ISI के ब्रिगेडियर थे, कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर नाम उनका भूल गया। देखिए मुझे नहीं पता कौन थे, मैं जब उनको सुप्रीम कोर्ट में मिला I wanted to shake hands with each one of them. I said you make me proud. You make me proud that there are officers in this country like you who are not tempted. And imagine that the JIT को दरखास्त देनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में कि हमें धमकियां मिल रही हैं, हमें प्रोटेक्शन दी जाए, and the Supreme Court has to pass an order. लेकिन एक चीज जो JIT ने की 60 रोज के अंदर, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का BVI से कॉन्सेप्ट दुनिया सारी में ये था और हमारे भी था कि ये जवाब ही नहीं देते, सारा काला धन वहीं जाता है तो जवाब दे देंगे तो चलेगी कैसे इकोनॉमी। UAE वाले किसी को पूछते नहीं है, उन्होंने आपको जवाब दे दिया। ये दे हैव डन समथिंग स्पेशल। देखिए सऊदी अरेबिया ने नहीं दिया, सऊदीज ने नहीं दिया, यूके ने कहा अभी नहीं दिया, लक्समबर्ग ने नहीं दिया, USA ने नहीं दिया, राइट। देखिए जब आप खोज लगाते हैं तो फिर आप नाक तेज करके जाते हैं जी। That's why the JIT had such a wide जो इन्होंने JIT बनाते हुए ऑर्डर जारी किया था उसमें 190 की क्लॉज भी डाली थी, फौज को भी कहा था कि इनको मदद करनी है, क्या वो फैक्टर था इनटू प्ले? देखो मलिक साहब जो चीज का मुझे पता नहीं है वो देख, मुझे ये कह रहे थे ना वॉल्यूम 10 रिलीज करें, वॉल्यूम 10 ओपन करें, कोर्ट ने खोला, वकील साहब को एक दिखाया, उन्होंने कहा अच्छा देखना है ले लो कॉपी। I think it will be very very embarrassing for them if इस फैमिली की बिजनेस डीलिंग्स इंडिया में भी निकल आई हैं। उसमें मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखी। अरे बुखारी साहब वो जो चौधरी शुगर मिल का केस है, मुझे नहीं, वो 90 बंदे इंडिया से आए, वी डोंट नो वॉल्यूम 10 में क्या है। मैंने तो वो इंडिया तो है, इंडिया तो बिजनेस डीलिंग हुई है, नोट करते रहना प्रोड्यूसर साहब, ये चलानी है अभी बुखारी साहब को कोट करके। चौधरी शुगर मिल जिस पे टेम्परिंग हुई रिकॉर्ड की, वो भी 74 करोड़ रुपया एक्सपोर्ट प्रोसीड का लॉन्डर किया हुआ का केस है। 100% लॉन्ड्रिंग। यार कोई इनकी कंपनी नहीं है जो डिविडेंड देती है। सियासी एतबार से बताइए, बिल्कुल लास्ट 2 मिनट्स है। मियाँ साहब, मियाँ बरादरान, आप क्योंकि आप छोटे मियाँ साहब को ले आए, हम तो उन्हें कह रहे थे वो साफ सुथरे निकल गए, आप कह रहे हैं नहीं निकलने वाले। दोनों भाई क्या बनने वाला है? Padro, they are dead. They are dead politically and they are dead. Anybody who takes their ticket, क्योंकि हमारे जो सियासतदान है वो जीतना चाहते हैं, जो भी PMLN का टिकट लेगा मारा जाएगा। अभी असम्बली के अंदर क्या होगा? अभी तो उन्हें नया वजीर आज़म लाना है, अभी लाएंगे, शोर मचेगा। देखो ये बहुत से PMLN में फसली बटेरे हैं। PMLN और PMLQ is not an ideological party. मैं तो देख रहा हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परिंदे उड़ने वाले हैं। वो तो आपने जो बचा कुचा था बल्कि रैन खून था ना ही पूछे। उन्होंने काट दिए, कट दो चंगा। अच्छा चलिए देखते हैं, लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। आप करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, नैब वाले केस वाले अंदर बिठा लिए, तो आपकी शाबाशी कोई नहीं है। नहीं उन्होंने भी अंदर कराएंगे, मेरा घर का बेटी है उसको भी अंदर करेंगे। ये काम मैं आखिरी बात कर दूं, क्यों नैब के कोर्ट केसों के क्यों डॉक्टर आसिम 1.5 साल 2 साल से लंगड़ा के आ रहा है और रिटर्न दे रहे हैं? If there was a government serious, overnight we should have 250 NAB courts under the chairmanship of the Chief Justice of each High Court. उनको बहु 30 दिन फैसला कर रही कानून के अंदर, 2 केस देंगे, 2 केस पर मंथ, बेटर डिसाइड। जो मुलजम का है मैं बीमार हूँ अस्पताल चले जाओ, जो कहीं मेरा वकील अवेलेबल नहीं, उनको बहु नवा कर ले, एडजर्नमेंट नहीं होनी। लेकिन इस मामले में बुखारी साहब आपकी सुप्रीम कोर्ट भी काफी बाख्तियार है, लोअर जुडिशरी को ठीक करने के लिए कुछ तो कर सकती है, उसने कोई यकीन नहीं है। पेंडेंसी ऑफ केसेस और लोअर जुडिशरी की करप्शन, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ करेगी। मैं समझता हूँ वो वक्त आ गया है। देखिए मुझे अंदरूनी खबर जो करंट सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम है, उन्होंने एक ठेका दिया हुआ है न्यू LNG का, यहाँ जो भी है, लेकिन नेशनल उसमें एक जुर्माने की क्लॉज है। खबर यह है कि उन्होंने मतहतों को कहा
کہ کوئی کسی طریقہ ہو سکتا ہے بچ جائے. انہوں نے کہا جی لکھ کے دیو. کسی منسٹر کی بات کوئی متحد افسر اب نہیں مانے گا. کیسے چیئرمین ایس سی سی پی پکڑا گیا ہے, ایف بی آر کے اگر بیک ڈیٹڈ بینک ان کی انکم ٹیکس اسٹیٹمنٹ بنائی, یہ سب باہر آئے گا. ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. نہیں بخاری صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. تھینک یو. آج کے لیے اتنا ہی. سما کے ساتھ رہیے گا. اسپیشل ٹرانسمیشن ابھی جاری ہیں. ندیم ملک کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.